اگر ورکر HKR کو کوئی پوائنٹ سمجھانے میں اندر سے مضبوطی محسوس نہ کر رہا ہو خود، تو ایسے میں ورکنگ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا ہے کہ ورکنگ کرتے ہوئے ہر پوائنٹ پر ہمارے یقین کا لیول کام آتا ہے نا. اگر یقین کا لیول اچھا ہے تو کہیں بھی اور کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ہمیں جھجک نہیں ہوگی ایز اے ورکر. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ احساس رکھنا ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے بندے کے لیے فقط ایک وسیلہ ہے جو ورکر ہے. اللہ جو بھی کہلوانا چاہے گا اس کی ہمت اور آشنائی بھی ورکر کو عطا کر دے گا. یہ یقین اندر سے مضبوط ہوگا نا تو بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. یہ یقین بھی کہ میں کچھ بھی نہیں، بس تو ہی تو. ایسا احساس رکھنا کہ کسی بھی ورکر کے دل میں جو ہے وہ یقین کی مضبوطی کی صورت میں اگر اندر ہوگا تو یہ یقین کی مضبوطی اس کی گفتگو میں بھی نظر آئے گی اور وہ اگلے کے دل پر بھی جا کے اثر کرے گی. کبھی کبھی ایسے میں ہماری ذات بھی اڑے آ جاتی ہے جو کہ ہمیں مظلوم سا بنا دیتی ہے کہ میری بات تو اگلے کے دل پر اثر کرے نہ کرے پتہ نہیں، اور مایوسی میں لے جاتی ہے اور ہمارا یقین متاثر ہوتا ہے. ایسا وقت جو بھی ہوتا ہے ورکر کے پر، تو وہ اپنے اندر یہ احساس رکھے کہ وہ تو محض ایک مورا ہے، کٹ پتلی ہے جس کی ڈور اس کے مالک یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو اللہ کا نوکر ہے. جب وہ خود کو اپنے مالک کا نوکر سمجھتے ہوئے بولے گا تو اس کی فکر نہیں رہے گی کہ کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں بول دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا سب کچھ اپنے مالک کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت ورکر کا یقین ہو کہ بولنے کی قوت اسے اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے اور وہ خود اس کو سنبھالنے والا ہے اللہ. ایسا احساس رکھنے سے وہ جو بھی بولے گا اللہ کے کرم سے وہ بہترین ہوگا اور اگلے کے دل پر اثر ہوگا، اور سننے والا ضرور اس کا حق کا پیغام سن کر اس پر عمل کرنے کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش بھی کرے گا اور اس کی طرف اس کا دل بھی مائل ہوگا. جب یہ سوچ آئے کہ میری بات اثر کرے گی یا نہیں کرے گی، اس وقت آپ بالکل یقین رکھنا کہ وہ باطل ہوتا ہے، جو کہ پہلے ہی سوچوں میں الجھا کر ہمیں عمل سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اب آگے بات نہ کریں. ایسے میں اپنی عزت کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ کہیں ہم سے ہائے غلطی نہ ہو جائے، ہمیں کوئی کم قابلیت والا نہ سمجھے یا نااہل نہ سمجھ لیں، اور یوں سب کی نظر میں ہم اچھے بنے رہنا چاہتے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یقین کی طاقت سے باطل کو مات دینی ہوتی ہے، جو ایسی سوچیں اندر ڈالتا ہے کہ میری بات سب سے اچھی ہو، یا اگر غلطی والا احساس آ رہا ہے تو اسے اس طرح سیٹ کریں کہ جھک جائیں، مان لیں کہ میں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ہم اندر سے قبول کر لیں گے کہ انسان غلطی ہو سکتی ہے تو اس طرح باطل کی سمجھیں کہ یہ موت ہے. کیونکہ ایک ورکر کی ذات پر جو ہے نا، وہ جب اس طرح سے اپنی ذات پر کاٹ کے اپنا پاؤں رکھتا ہے نا ورکر، تو وہ اس خوف سے آزاد ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر ایسا احساس آیا بھی کہ بولنے سے تو شاید چپ رہنا بہتر ہے، تو آپ اس کو بھی باطل کا وار سمجھیں. یہ بھی باطل کی ایک چال ہے کہ ہم نہ بول کر اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی جو ہے نا گنوا دیتے ہیں. یہاں ذات پر پاؤں رکھیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی بات کریں، جو بھی اس وقت اللہ سے مدد مانگ کر آپ کے اندر آ رہی ہے. جب اندر سے یوں ذات بھی نہیں اٹھے گی، اس پر پاؤں رکھا ہوا ہوگا، تو آپ اس خوف سے آزاد ہو کر بات کریں گے. اور اگر کہیں کوئی پوائنٹ کسی کو بتاتے ہوئے کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے گی تو کھلے دل سے تسلیم کر لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ لگے کہ کوئی پوائنٹ دوسرا استاد بہتر سمجھا سکتا ہے تو ورکر اس سے مدد لے سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس پوائنٹ پر کسی کو گائیڈ کریں، اس پوائنٹ کا ورکر پر خود بھی واضح ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ ہم گائیڈ کر رہے ہیں تو ہم پر پوری طرح سے وہ واضح ہونا پوائنٹ. اس پوائنٹ پر ورکر کا یقین بھی اندر سے مضبوط ہو، تب بھی اگلے کو یقین دلا سکے گا. مثلا اگر کسی کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو بات اگلے کے دل کو تب بھی لگے گی جب ہم یقین کے ساتھ کہیں گے اپنے اندر کہ اللہ ایک ہے. اس کی وحدانیت کا اقرار تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، تو یہ بات اگلے کے دل پر اثر کرے گی. یعنی اس بات میں ہمارے احساس شامل ہوں گے تو بات دل میں اترے گی نا. ورکر یہاں اپنا فرض پرخلوص طریقے سے ادا کرے اور اپنی کوشش کرے اور اللہ کا احساس رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے دل کا رابطہ مضبوط رکھتے ہوئے پیغام آگے پہنچائے. اس کے سر پر یہ خوف سوار نہ ہو کہ HKR سن کر کیسا رد عمل ظاہر کرے گا، یا کسی امتی سے بات کر رہا ہے تو وہ آگے سے کیسا عمل اس پر کرے گا نہیں کرے گا، یا ریئیکشن کیا ہوگا. بس اللہ سے مدد مانگ کر اللہ کی قوت سے بولیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہاں ہم نے ایک ورکر کے طور پر خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم نے کتنی سچائی سے اپنا آپ دیا، نہ کہ ہم نے یہ کہ دوسرے کا عمل یا رد عمل چیک کریں اور دوسرے کے عمل یا رد عمل کی وجہ سے ہم خود پریشانی کا شکار ہو جائیں اور دل کی حالت متاثر ہو یا ہمارے یقین میں کمی آ جائے. ایسی صورتحال میں وہ جو ایک ٹرائنگل کا احساس ہے وہ بھی ہم مس کر جاتے ہیں. جب بول نہیں پا رہے ہوں اور اگلے بندے کے بارے میں ہمیں سوچیں آ رہی ہیں تو وہاں پر فوراً اس شخص کو اللہ کا پیارا سمجھ کر ڈیل کریں، تو دل میں اس شخص کے لیے پیار بھی اترے گا،
بات بھی پہنچانے میں آسانی رہے گی، ہمارا اپنا رابطہ بھی اللہ سے مضبوط ہو جائے گا دل کا، اور دل سے اس کو ساتھ محسوس کریں اللہ کی پیار کو اور محبت کو اور ساتھ کو، تو دل میں پاور بھی بڑھتی جائے گی کہ کسی بھی معاملے میں وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، بلکہ وہ تو ساتھ ہے اور ہر معاملے میں میری مدد اور آسانی کرنے والا ہے۔ تو ایسے میں آپ کا ہر اٹھتا ہوا قدم حق کی راہ پر اپنے لیے یا دوسرے کی مدد کے لیے جو اٹھ رہا ہے وہ پاور میں اٹھے گا اور بہترین سے بہترین اس کا رزلٹ نکلے گا۔